बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे तोशा खाना केस का जो फ़ैसला है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। आज तोशा खाना इस्तग़ासा पर समाअत हुई और इमरान खान के ना वकील पेश हुए और ना इमरान खान की तरफ से जो उनकी जो ख़ुद उनको तलब किया गया था, चूँकि इस्तग़ासा है, क्रिमिनल इस्तग़ासे में जो रिस्पोंडेंट होता है उसको पेश होना होता है। तो आज ना वो खुद पेश हुए, ना उनके वकील पेश हुए और अदालत की जानिब से इस बात का इज़हार किया गया कि मैंने 7 दिन में फ़ैसला करना है, लेकिन अदालत को भी नहीं पता था कि आमिर फ़ारूक का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट अब देखेगी ना सिर्फ़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का फ़ैसला, बल्कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं एडिशनल सेशन जज, उनका भी फ़ैसला। चूँकि जब आप किसी फ़ैसले को कह देते हैं इल्लीगल है, तो फिर आप रिमांड कैसे कर सकते हैं? ये कोई सिविल केस तो है नहीं कि आप रिमांड कर दें। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अपनी अपील में 185(3) के तहत ये अपील दायर की गई है, उस अपील में जो वो इस्तदा की गई है या जो ग्राउंड्स ली गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आर्टिकल 185 के तहत। और दूसरी जानिब जो आज समाअत हुई है तोशा खाना की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। निगरान हुकूमत ने और आईजी पंजाब ने तमाम जो आरपीओज़ हैं या डीपीओज़ हैं मुख्तलिफ अज़ला के और मुख्तलिफ डिवीजन्स के, उनको एक मरासला आज जारी किया है और उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को तमाम मुकदमात में, जिन जिन मुकदमात में जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले के केसेस हैं, उन तमाम में दफ़ा 34 ऐड किया जाए और दफ़ा 34 ऐड करके तमाम मुकदमात में इमरान खान को नामज़द किया जाए। अब जो दफ़ा 34 है हमारे यहाँ कानून में, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने उस दफ़ा 34 में कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का एक प्रिंसिपल है हमारे यहाँ कानून में कि जब 2 या 2 से ज़ायद लोग एक इंटेंशन के साथ अगर कोई अमल है वो कोई एक शख्स करता है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है वो 2 या 2 से ज़ायद लोगों की है, तो वो दफ़ा 34 लगता है। तो उसमें जो अमल करने वाला होता है वो भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट। ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसका सेक्शन 34 है जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और इसी तरीके से पिनल कोड में कॉमन ऑब्जेक्ट भी है और फिर उनके आपस में ये एक लीगल एक सब्जेक्ट है और उसमें फिर कॉमन जो इंटेंशन है या कॉमन ऑब्जेक्ट है उसमें फिर डिफरेंस भी है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सेक्शन 34 ईज़ाद करने का जो मकसद है, ऐड करने का जो मकसद है, वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात में, चूँकि फ़ौजी तनसीबात पर हमले तो फिर जब अगर यहाँ पे हुए हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो तमाम हमले हुए हैं उनमें भी फिर नामज़द किया जाएगा। फिर पंजाब में जितने हमले हुए हैं, कल 6 मुकदमात में नामज़द किया, आज एक और मरासला जारी कर दिया और अब ये इस तरह के जो मुकदमात हैं ये दर्जनों हो जाएंगे और दर्जनों मुकदमात में इमरान खान को नामज़द किया जाएगा और फिर अल्टीमेट उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो फिर आगे बढ़ेंगी और ये चाहते हैं कि ये चीज़ें फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का जो मामला है ये फिर आर्मी अदालतों की तरफ चला जाए और आर्मी अदालतों में भी एक केस ना हो, दर्जनों केसेस हों, ताकि सज़ाएँ होती जाएँ और फिर इस तरीके से चीज़ें आगे चलें। बहरहाल अब देखते हैं कि जब ये नामज़दगी होती है तो लाहौर हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त दायर करेंगे तमाम मुकदमात में ज़मानत के लिए इमरान खान, और उसकी जो तफ़सील होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जज हैं शमीम खान साहब की जानिब से जो आज अहम एक पेशरफ्त सामने आई है। उनके स्पीकर गए थे उनके पास और मोहम्मद शमीम खान के पास, और स्पीकर ने जाके उनके सामने शेड्यूल रखा। अब आप अंदाज़ा लगाएं जमहूरियत का कि वज़ीर आला का इंतखाब होना है और वज़ीर आला के इंतखाब के शेड्यूल की मंजूरी जज दे रहे हैं शमीम खान साहब। शमीम खान साहब साबिक़ चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट में एक वाक़या हुआ था, लाहौर में एक वाक़या हुआ था हमज़ा शहबाज का। हमज़ा शहबाज को नैब पकड़ने गई थी और वो आपने वो तस्वीर देखी होंगी जो इनकी जानिब से नासिर भट्ट ने भी ट्वीट की थी और जो आबिद शेर अली ने भी, लेकिन वो बदकिस्मती से उनके गले पड़ गई
وہ تصویر تو انہوں نے عمران خان کی کر کے کی، لیکن وہ حمزہ شہباز کی تھی، جس میں پھر یہ بات تھی کہ وہ اپنے گھر سے سیڑھی لگا کے ہمسایوں کے گھر میں چھپ گئے تھے۔ وہ گھر میں چھپے ہوئے تھے اور وہ اپنے گھر جو ان کو بغیر پیش ہوئے ضمانت دی تھی شمیم خان صاحب نے۔ ان شمیم خان صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد نوازا گیا اور سپریم اپیلیٹ کورٹ میں جج لگا دیا گیا شہباز شریف حکومت کی جانب سے۔ اس جج صاحب نے، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ دن یہ معاملہ لٹک جائے، کچھ دن یہ جو الیکشن ہے یہ لٹک جائے، تاکہ پی ڈی ایم کے لوگ مینج کر سکیں، پی ڈی ایم کے لوگ ہر صورت جو خریداری ہے وہ کر سکیں ووٹوں کی، ممبران کی، اور پاکستان تحریک انصاف جن کے پاس 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ میجورٹی ہے، ان کے لوگوں کو توڑا جائے اور توڑ کے وہاں پر نون لیگ کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی جائے۔ اسپیکر اسمبلی نے شیڈول معزز عدالت میں پیش کیا، جس کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جسٹس محمد شمیم خان نے منظوری دے دی۔ اب جو کاغذات نامزدگی وصولی ہے وہ 12 جولائی کو رکھی گئی ہے، جبکہ 13 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول کی منظوری دی گئی ہے، اور اس میں پھر انتخاب ہوگا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چلے گا، اور جو چیزیں ہیں وہ آگے دیکھنا یہ ہے کہ اب بھی انتخاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مزید یہ آگے لٹکے گا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، ان کی عدالت میں، یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کی عدالت میں اہم سماعت ہوئی، اور اس اہم سماعت میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں گور علی خان صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک ہی تاریخ دے دیں، 10 جولائی کی، 10 جولائی کو ہم پیش ہو جائیں گے، اور پیش ہو کے چونکہ 10 جولائی کو عمران خان نے بھی آنا ہے، تو 10 جولائی کو ہم اپنے آرگومنٹس مکمل کر دیں گے، ہمارے آرگومنٹس ایک دن میں ہو جائیں گے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کریں، نہ عمران خان روزانہ کی بنیادوں پر آ سکتے ہیں، نہ وہ کچہری میں پیش ہو سکتے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ اس کو جو ہے وہ 10 تاریخ رکھ لیں۔ تو عدالت نے کہا ہم آپ کو 7-8 جولائی کی دے دیں گے، 7 اور 8 جولائی کی استثناء دے دیں گے، حاضری سے استثناء، لیکن آپ اپنے آرگومنٹس شروع کریں، چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا حکم ہے کہ ہر صورت 7 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ امجد پرویز صاحب جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں اور شریف خاندان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے عدالت میں کہا گیا کہ پہلے 1.5 ماہ یہ چھپے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے پیچھے، اور جب وہ اسٹے آرڈر ختم ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 7 دنوں میں دوبارہ فیصلہ کیا جائے، ہم 7 ماہ پہلے جہاں پر کھڑے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ نئے سرے سے جو آرگومنٹس ہیں وہ سنیں اور 7 دن کے اندر اندر ڈیسائیڈ کریں، تاکہ ان کی یہ درخواستیں خارج ہوں اور کیس میرٹ کے اوپر آگے چل سکے۔ تو عدالت نے آج کی جو حاضری کی استثناء کی درخواست تھی وہ منظور کی، نہ آج خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے اور نہ ہی عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ جب وہ پیش نہ ہوئے تو ان کے پیچھے جو ایک اہم اسٹریٹجی نظر آ رہی تھی، حکمت عملی نظر آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ پہنچ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، یہ خواجہ حارث صاحب کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ تو کر دیا اور ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو کلعدم تو کر دیا، لیکن کلعدم کرنے کے بعد جو دوبارہ ریمانڈ کا کہا، یہ فیصلہ قانون کی نظر میں درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قانون میں، سول لاء میں تو ریمانڈ کیسز ہوتے ہیں کہ جب فوجداری معاملہ آتا ہے، سول کیس آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ تک کیس چلتا ہے اور پھر وہاں سے ریمانڈ ہوتا ہے اور سول جج کے پاس چلا جاتا ہے۔ فوجداری مقدمات میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیس ہے اس کو ریمانڈ کر دیا جائے۔ جب ایک جج نے ایک معاملے پر فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد جب اپیل ہوتی ہے تو اپیل میں پھر عدالت یا درست کہتی ہے یا غلط کہتی ہے۔ جب غلط کہتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ نئے سرے سے ڈیسائیڈ کریں، بلکہ جو غلط ہوتا ہے تو وہ پھر فائنلی ختم ہو جاتا ہے وہ کیس۔ اب یہی ہوا، چونکہ جو میڈیا کے اوپر بھی، اور جو گور علی خان صاحب ہیں جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوا اور ہمارے جو دوست عدالت میں موجود تھے، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ریٹ پٹیشن الاؤڈ سے مراد، یا تو وہ کہتے پارٹلی الاؤڈ کہ اس کا کچھ حصہ الاؤ ہوا ہے، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب آپ مکمل پٹیشن الاؤ کر دیتے ہیں تو اس میں جو مانگا گیا ہے پھر سارا کچھ الاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ حصہ الاؤ کر دیا، کچھ حصہ الاؤ کیا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ پارشلی الاؤ ہے۔ آپ نے اس کو مکمل الاؤ کیا اور اس کے بعد تحریری فیصلے میں آپ نے ریمانڈ کر دیا۔ اب تحریری فیصلے میں ریمانڈ کرنے سے کیا ہوا کہ جی 7 دن کا مزید وہ جو جج صاحب نے کے لیکوناز تھے،
جج صاحب کے جو بلنڈرز تھے، جو کل سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا تو اس میں جج صاحب اس کو کور کر سکتے تھے، قانونی لیکونز اور قانونی بلنڈرز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ فلفل ہو سکتے تھے اور وہ ساری چیزیں درست ہو سکتی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر صورت اس کو سپریم کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے، اور عامر فاروق صاحب کا فیصلہ چیلنج ہوگا تو ساتھ ہمایوں کا بھی جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کا بھی فیصلہ چیلنج ہو جائے گا۔ 4 جولائی کا یہ فیصلہ ہے، اس کو چیلنج کیا ہے۔ بہت سارے اعتراضات ہیں، اس میں ٹائم بارڈ کا بھی ہے کہ جیسے ہی کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں تو 120 دن کے اندر اندر اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ٹائم بارڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان آتھورائزڈ پرسن ہے، تو الیکشن کمیشن کا سیکٹری ہے، اس کے دستخط سے ایک کمپلینٹ فائل کی گئی ہے، وہ آتھورائزڈ نہیں ہے، وہ ان آتھورائزڈ پرسن ہے، اس وجہ سے جو استغاثہ ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ معاملہ عمران خان جس حلقے میں سے منتخب تھے اور جس حلقے کے کاغذات نامزدگی سے متعلق کیس تھا وہ میاں والی ہے، اور آپ استغاثہ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں، تو جورسڈکشن کا جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کا بھی ایشو ہے، اور یہ اعتراضات اور اس کے علاوہ باقی بھی اعتراضات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت کا وقت ضائع کیے بغیر الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ معاملہ دوبارہ سے وہاں پہ جائے اور وہاں سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور پھر سپریم کورٹ آئے، تو انہوں نے ڈائریکٹ ہی چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس فیصلے کو عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو معطل کر دیتی ہے اور نچلے فیصلے کو بھی معطل کر دیتی ہے، اس کے بعد یہ چیز لٹک جائے گی اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔